قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. باب الرهن وغیرہ، کتاب البیوع چل رہا ہے، اس کے مختلف ابواب سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے کئی اسباق سے، اور مزید انشاءاللہ تعالی 2-3 اسباق اور ہونے ہیں۔ باب مؤلف نے قائم کیا ہے رہن وغیرہ کا بیان، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ حدیثیں وقف کے تعلق سے بھی ذکر کی ہیں، کچھ چیزیں ہبہ کے تعلق سے بھی ہیں، حق شفاعہ ہے، اور اسی طریقے سے مزارعہ اور مساقات کا بیان ہے۔ تو کئی چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، اور کچھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس سب کے تحت ایک ہی باب ہے، باب الرہن وغیرہ۔ تو ممکن ہے کہ جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کے حساب سے ہم نہ پڑھ سکیں۔ ابھی ہم رہن پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد شفاعہ کا باب پڑھیں گے، اور اسی طریقہ سے آدمی اگر مفلس اور کنگال ہو جائے اور اس کے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہو تو اس سلسلے میں شریعت کی کیا رولنگ ہے، اور پھر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، اور اسی طریقہ سے مزارعہ اور مساقات کا کیا حکم ہے، زمین پر معاملہ کرنا یا باغ پر معاملہ کرنا، اور جو چیزیں وقف اور ہبہ اور صدقہ سے تعلق رکھتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں دیکھیں۔ تو اس وقت جو ابھی ہمارے پاس حدیث ہے باب الرہن وغیرہ ہی کے تحت، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے رہن کا معنی بیان کریں گے۔ بسم اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما ورہنہ درعا من حدید۔ رہن جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا، اور گروی رکھنا کیا ہے؟ قرض کے اوپر قرض دینے والے کے پاس کوئی مال چھوڑنا، کوئی سامان چھوڑنا، تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے گارنٹی ہو، اور عدم ادائیگی کی صورت میں مرتہن جس نے قرض دیا ہے وہ راہن کو قرض لینے والے شخص کو مطلع کرے کہ میرا قرض ادا کرو، وقت ہو گیا ہے، اور نہیں تو پھر تم اجازت دو تو ہم تمہارا گروی رکھا ہوا سامان جو ہمارے پاس رکھ چھوڑا ہے تم نے، قرض کی گارنٹی کے طور پر میں اس کو بیچ دیتا ہوں، اور میں اپنی قیمت سے اسے دیتا ہوں، قرض لے لیتا ہوں۔ پھر اگر تمہارا کچھ بچ جائے گا تو وہ دے دوں گا، یا کچھ اگر کم میں وہ بکا تو پھر میرا کچھ مال تمہارے یہاں رہ جائے گا۔ تو رہن کہتے ہیں جعل المال وثیقۃ علی دین، مال یعنی کوئی سامان، عین کہتے ہیں سامان کو، اور دین کہتے ہیں نقد کو، ایک اصطلاح یہ بھی ہے۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے قرض دینے والا کوئی گارنٹی مانگے کہ کوئی سامان ہمارے پاس دو، رکھو، کہ اگر تم نے وقت پر ادا نہیں کیا تو ہمارے لیے اپنے قرض کی وصولی یا قرض کی حصولیابی اس سامان کو بیچ کر کے کلی طور پر یا جزوی طور پر ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو جو مال قرض کی گارنٹی کے طور پر قرض لینے والا قرض دینے والے کے پاس جمع کرتا ہے اس کو رہن کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ صاحب کچھ سامان گروی رکھتے ہیں اور کسی سے نقد کیش لیتے ہیں اور اس پر زکات سود دیتے ہیں۔ جب اصل اور سود کے ساتھ جب رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ گروی رکھا ہوا سامان وہ واپس کرتا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا اور دیکھا کہ قرض اور اس پر سود دونوں اس شے کی قیمت کے برابر ہو گیا تو کہتا ہے تمہارا مال ختم۔ یہ سراسر ظلم ہے۔
تو یہاں وہ سود کے اوپر لی گئی قرض اور اس کے اوپر رکھا ہوا گروی رکھا ہوا سامان یہ مراد نہیں ہے. اسلام میں چونکہ سود لینا دینا حرام ہے اس لیے وہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص سے 10 لاکھ روپیہ لیا ہے قرض لیا ہے ایک 6 مہینے کے واسطے تو 10 لاکھ سے زیادہ کی کوئی مالیت اس کے پاس رکھے. مثلا کوئی مکان ہے اس کا ڈیڈ اس کے پاس دے دے یا کوئی گاڑی ہے تو وہ گاڑی اس کے پاس دے دے. کوئی بھی سامان ایسا دے دے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنے قرض کی حصولیابی آسان ہو جائے. زیادہ میں بکا تو اپنا پیسہ لے کر کے فاضل پیسہ وہ قرض لینے والے کو لوٹا دے گا, اور اگر کم میں بکا تو کچھ پیسہ تو وصول ہو جائے گا نا. جب بڑا حصہ ادا ہو جائے گا کچھ پیسہ رہ جائے گا قرض لینے والے کے پاس. تو یہی شکل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اگر کسی سے کوئی قرض لیتے ہو تو اس کو لکھ لو. انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اچھے کاتب کو بلاؤ وہ مضمون لکھ دے کہ فلاں نے فلاں شخص سے اتنا روپیہ اتنی مدت کے لیے قرض لیا. اس کے اوپر دائن اور مدین, دین دینے والا, مدین جو مقروض ہے, دونوں کے دستخط ہو, 2 گواہ کا بھی دستخط ہو جائے اور پیپر بچا کے رکھ لیا جائے. اور اگر اس کے ساتھ کہے کہ کچھ سامان بھی رکھو ہمارے پاس تو یہ اور قرض کی گارنٹی ہو گئی اور حصولیابی کے لیے اچھی شکل ہو گئی. اگرچہ قرآن مجید میں رہن رکھنے کی شکل کو سفر کے ساتھ ذکر کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ, اگر سفر میں ہو جہاں عام طریقہ سے تحریر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو کوئی سامان گروی رکھ دو اور قرض اٹھا لو. لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ حضر کے اندر بھی سامان گروی رکھا جا سکتا ہے قرض کی گارنٹی کے طور پر, اور اس کی حدیث یہ ہمارے سامنے صحیحین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قرض ایک یہودی سے لیا ہے اور وہاں آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی. تو سفر کے اندر اور حضر کے اندر, اقامت کے اندر بھی آدمی کوئی سامان رکھ سکتا ہے یا قرض دینے والا کسی سامان کی گروی رکھنے کا مطالبہ کر سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو گروی قرض دینے والا ہے وہ سامان اپنے قبضے میں رکھے. اگر اپنے قبضے میں نہیں بھی رکھتا چلو مکان تم ہی استعمال کرو, اس کا ڈیڈ کاغذ ہمارے پاس دے دو تاکہ اگر تم نہیں دو گے تو ہم اس کو بے کرنے کے اہل ہوں گے. اور اگر ماشاءاللہ قرض دینے والے اور لینے والے دونوں امانت دار ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, دونوں دیندار ہیں, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تو کوئی بات نہیں, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, اگر دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر جس نے قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ اس امانت کو ادا کر دے. تو پھر تحریر کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ تحریر ہونی چاہیے جس سے فریقین کا دستخط ہو سکتا ہے کہ قرض لینے والا اگر مر جائے تو اس تحریر کو دکھا کر کے آپ اس کے بال بچے سے اپنا قرض لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی سامان قرض کی گارنٹی میں لیتے ہیں تو یہ اور اچھی شکل ہے کہ قرض کی گارنٹی ہو جاتی ہے, وصولی کی گارنٹی ہو جاتی ہے. بہرحال تو یہ رہن ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا, یعنی خوراک غلہ خریدا, اور وہ غلہ تھا جو. تو جو کو بھی طعام کہا جاتا ہے, ویسے عام اصطلاح میں طعام بولتے ہیں تو علماء گیہوں مراد لیتے ہیں, حالانکہ طعام کا مطلب ما یطعم, ہر وہ چیز جو کھائی جائے. بہرحال یہاں آپ نے جو لیا تھا, بعض اہل علم نے کہا کہ 20 وسق لیا تھا, کسی نے کہا کہ 30 وسق, لیکن زیادہ راجی کہ 30 وسق. 30 وسق, ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا, 5 وسق ہے غلے میں زکوٰۃ کا نصاب. 30 وسق گیہوں لیا تھا. ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ خوراک کی تنگی کی وجہ سے آپ نے قرض لیا, اور یہودی تو یوں قرض دیتے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی سامان آپ گروی نہ رکھیں, کیونکہ ان کو تو ہر حال میں ان کو اپنا قرض چاہیے. تو بہرحال آپ نے غلہ خریدا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر زہد اور قناعت تھی, اور دنیا کے مال و متاع سے آپ کتنا دور ہوتے تھے, اور کیسی روکھی سوکھی زندگی آپ کی گزرتی تھی. اور اگر مال بھی آیا آپ کے پاس تو تیز تند ہوا سے بلا روکے ٹوکے چلنے والی ہوا کی مانند آپ کی سخاوت ہوتی تھی. کچھ ایام کے بھی
गल्ले आपके घर में नहीं रहते थे। बहरहाल तो एक तरफ ये ज़ुहद यानी दुनिया, और दूसरी तरफ ये जुद सखा का बहता हुआ दरिया। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला खरीदा, और आपने सुना कि वो गल्ला क्या था? जौ था। वरहनहु दिरअन मिन हदीद ने, और लोहे की जो दिरा थी, जिसको उर्दू में जिरा कहते हैं, जो कुर्ता होता है गर्दन से पहनते हैं, जंगी लोग पहनते हैं, जिरा जो उस जंगजू को या मुजाहिद को या लड़ाका को अल्लाह के बाद दुश्मनों के तीर और तलवार से, नेज़े की वार से महफूज रखता है, तो उसी को जिरा कहते हैं, जो लोहे का होता है या लोहे की होती है। तो आपने रखा, तो मालूम यह हुआ कि मुशरिक से, यहूदी से मामला किया जा सकता है लेन देन का। तो नबी साहब मक्के में रहे तो मुशरिकीन से लेन देन होता रहा, मदीने में भी आए तो आपका लेन देन रहा, और मंडी के अंदर माशाअल्लाह तमाम मंडियों के अंदर मुसलमानों का मामला तिजारत का मुशरिकीन से, यहूद नसारा से होता रहता है। हालांकि यहूदियों के कारोबार का बड़ा हिस्सा, अगर कुल न कहे तो बड़ा हिस्सा, तकरीबन 90% मामला, ये मेरा अंदाजा है बस, वो सूद ही पर मबनी होता था। तो इस तरह के लोगों से भी लेन देन किया जा सकता है, जिसका की तजारत का बड़ा दारोमदार नाजायज कमाई के ऊपर, उनसे मामला किया जा सकता है। और अगर कर्ज ले रहे हैं तो आप उनके पास गिरवी रख सकते हैं, लेकिन सूदी कर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी हाल। तो इससे हमारी युवा की उधार भी व्यय की जा सकती है, और अगर उधार देने वाला कुछ अपने उधार की गारंटी चाहता है तो कुछ सामान भी आप उसके पास रख सकते हैं। ये हुआ गिरवी। अलबत्ता ये बात समझ लेनी चाहिए कि गिरवी रखे हुए सामान से फायदा गिरवी लेने वाला, जो कर्ज देने वाला है, वो नहीं उठा सकता, वो नहीं उठा सकता, सिवाय इसकी कि हदीस है कि साहब अगर सवारी का जानवर उसने रखा है, ऊंट रखा है, घोड़ा रखा है, गधा और खच्चर रखा है, तो कर्ज देने वाला जो उसको खिला पिला रहा है, उसको चारा दे रहा है, या किसी मजदूर के जरिए उसकी चरवाही करवा रहा है, उसको खिला पिला रहा है, तो नफके के हिसाब से वो उस जानवर की पीठ पर सवार हो सकता है। जितना खर्चा, मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपया या 200 रुपया डेली उस पर खर्च है, तो 200 के हिसाब से की मसाफत जितने किराए बेच हो सकती है वो ऊपर सवारी कर सकता है। इसी तरीके से अगर दुधार जानवर है, ऊँटनी, गाय और बकरी वगैरह को या भैंस वगैरह को अगर गिरवी रखा है, तो अगर 200 रुपए का खर्चा है और 70 रुपए या 80 रुपए किलो दूध है, लीटर दूध है, तो इस हिसाब से वो कुछ 200 रुपए के खर्च के हिसाब से दूध इस्तेमाल करेगा। बाकी अगर दूध इस्तेमाल करता है या बेचता है तो वो पैसा वो कर्ज लेने वाले के अकाउंट में जमा होता है। तो ये एक इस्तिस्नाई सूरत है, मिन बाबिल फायदा जिक्र कर दिया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसने मकान रखा है गिरवी, तो क्या वो ऐसे ही बंद रहे, उसकी मनफात मुअत्तल रहे, या कार उसने रखा है आपके पास, तो वो क्या उसकी मनफात मुअत्तल रहे या उसको किराए पर लगाना चाहिए? तो अहले इल्म ने कहा है कि लगाना चाहिए, ताकि मनफात मुअत्तल ना हो और माल जाया ना हो। अगर मकान किराए पर खुद कर्ज देने वाला अगर लेता है कि मार्केट में ये मकान का क्या वैल्यू है किराए पर, 20,000 रुपया महीने का है, चलो भाई उसमें हम रहते हैं, 20,000 रुपया तुम्हारा हर महीने, जो 10 लाख तुमको ने कर्ज लिया है 6 महीने के लिए, 6 महीने तक 20,000 के हिसाब से हम तुमको अदा करेंगे, उस पैसे से रेमिट कर देंगे, हिसाब वजह कर लेंगे। या अगर हमको जरूरत नहीं है तो किसी और को दिया, और वो 20,000 रुपया जो आ रहा है किराए के ऊपर वो हम ले रहे हैं, या अगर वो कर्ज वाला ही ले रहा है कि ठीक है हमको लेने दीजिए, हमारी जरूरत है, फिर आपको 6 महीने में अदा करना है, हम 6 महीने में अदा कर देंगे, तो ठीक है वही ले। इसी तरीके से जमीन अगर गिरवी रखा है तो जमीन को ऐसे पड़ती पड़ात न छोड़े, उसमें खेती बाड़ी होनी चाहिए, किसी को दे दीजिए। अखराजात वगैरह करके अगर हम ही कर रहे हैं, बटाई कर रहे हैं आधा आधा पर, तो अखराजात हमारे रहेंगे, मेहनत हमारी है, तो आधा हम ले लेंगे, और आधा जो गल्ला होगा वो कर्ज लेने वाले की तरफ से हिसाब में जमा कर देंगे। तो बहरहाल अहले इल्म ने कहा है कि आप बेहतर यह है कि जो सामान काबिल मनफात है और उससे इंतिफा मुमकिन है, तो सामान को यूं पड़ा 6 महीना या साल भर के लिए अगर कर्ज है तो यूं मुअत्तल रखना बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि उसको उजरत पे या किसी और किराए वगैरह पर लगा दीजिए, ताकि उससे पैसा आता रहे और राहिन का कर्ज लेने वाले का कर्ज भी चुकता होता रहे, अदा होता रहे।
چلیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. بظاہر اس کا رہن سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی ایک شکل یہ بھی جو دوسری حدیث میں آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الغنی ظلم فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. اس حدیث پر بعض لوگ دوسرے محدثین نے باب قائم کیا ہے، باب الحوالہ، تحویل، مبلغ کی تحویل، قرض کی تحویل، اس سے تعلق ہے اس کا. وہ صورت اس کی یہ ہے کہ مثلا عبد الرحیم کا قرض ہمارے اوپر ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے، اور میرا شمس کے اوپر ہے 1,00,000 روپے. عبد الرحیم اور شمس دونوں ایک شہر میں رہتے ہیں، میں یہاں بہار میں ہوں، کسی شہر میں ہوں. اب انہوں نے مجھ سے مانگا کہ بھائی قرض کی ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے، اور اتنا ہی قرض میرا شمس کے اوپر ہے، اور میرے قرض کی بھی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے، اور جس کے اوپر میرا قرض ہے وہ بھی ماشاءاللہ مالدار ہے، سچا آدمی ہے، دینے پر قادر ہے، ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہے. تو من باب حسن تقاضی، قرض لینے کے اچھے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس قرض کو، عبد الرحیم کے قرض کو اپنے ذمے سے ہٹا کر شمس کے ذمے کر دیں. کہ بھائی عبد الرحیم، آپ کا جو قرض میرے اوپر ہے اتنا ہی 1,00,000 روپیہ میرا شمس کے ذمے ہے، اور ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے، میری گفتگو ہو چکی ہے، میں نے بات کر لی ہے اس سے، اور آپ کے متعلق کہہ دیا ہے، آپ وہی اس سے قرض لے لیجیے. تو آپ کا جو قرض میرے ذمے تھا، یعنی عبد الرحیم کا جو قرض میرے ذمے تھا، اس قرض کو میں نے اپنے ذمے سے ہٹا کر کے دوسرے کے ذمے، جس کے اوپر میرا قرض ہے، اور ادائیگی کا وقت وہاں بھی ہو چکا ہے، اور وہ بھی مالدار ہے، ادائیگی پر قادر ہے، اور آدمی سچا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ وہ دے دے گا. تو اگر ہماری اور محال، جس کو ہم تحویل کر رہے ہیں کہ جا کر کے تم قرض فلاں سے لے لو، میرا قرض اس کے ذمے ہے، ہم دونوں کی رضامندی ضروری ہے. محیل کی، جو احالہ کر رہا ہے، تحویل کر رہا ہے، میں ہوا محیل، اور محال جس کو تحویل کر رہے ہیں عبد الرحیم، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ ادھر، تو ہم ہوئے محیل، وہ ہوئے محال، اور محال علیہ جس کی طرف ہم قرض کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں وہ محال ہوئے. اب محال میں ہی وہ رقم اور ایک صیغہ، لفظ جس کے ذریعے ہم ادا کریں کہ میں آپ کے قرض کو، وائس ایسی دیا کہ میں عبد الرحیم آپ کے 1,00,000 قرض کو اپنے ذمے سے شمس کے ذمے میں تحویل کرتا ہوں، میرا قرض ان کے اوپر ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ادا کر دیں گے، کسی بھی وقت کوئی بھی آیا ادا کر دیں گے، لہذا پلیز آپ ان سے کنسلٹ کیجئے اور قرض لے لیجئے اور ہم کو بخش دیجیے. تو یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن یہ حکم کہ اگر کسی شخص کو کسی مالدار کے ذمے لگایا جائے اور قرض کو ایک ذمے سے دوسرے ذمے منتقل کر دیا جائے، جس کو حوالہ کہتے ہیں، تو یہ حکم وجوبی ہے کہ استحبابی ہے؟ اس پہ فقہا کا اختلاف. جمہور نے کہا استحبابی. مثلا محال یا عبد الرحیم، جس کو ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنا قرضہ مجھ سے نہ لے کر کے فلاں شخص سے شمس سے لے لیجیے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہ نہیں، آپ اس شخص سے جانیے میرا قرض آپ کے ذمے ہے، آپ مجھ کو دیجیے. وہ یہ کہہ سکتے، جمہور علماء کے نزدیک یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے سہولت تھی وہی لے لینے کی، اور ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمے آپ کا قرض ہے میں ٹال مٹول کر رہا ہوں، دینے کے باوجود بھی میں ظلم کر رہا ہوں کہ دینے پر طاقت ہے، قدرت ہے قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن میں ٹال مٹول کر رہا ہوں. لیکن وہ شخص جس کے ذمے ہمارا قرض ہے وہ ٹال مٹول نہیں کرے گا، تو الحمدللہ آپ چلے جائیے ادھر سے لے لیجیے، آپ کے لیے آسانی ہے. ادھر ٹال مٹول ہو رہا ہے، ادھر آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ یہ شرط لگا دیجئے کہ اگر اس نے بھی، شمس نے بھی ٹال مٹول کیا تو پھر میں آپ سے ہی مطالبہ کروں گا. تو پھر میں، اگر یہ شرط آپ لگا دیتے تو پھر آ جائیے میری طرف. لیکن اگر میں نے ایک مالدار شخص کے ذمے آپ کو لگایا ہے اور آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی اور اگلا بھی قرض دینے کے لیے راضی ہے اور ہم دونوں کی رضامندی ہو جاتی ہے، تو امام احمد کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اگر کوئی قرضدار اگر قرض کی تحویل اپنے ذمے سے کسی دوسرے کے ذمے لگا رہا ہے جو کہ اس کا مقروض ہے اور ادائیگی پر قادر ہے، تو واجب ہے کہ محال، یعنی شخص عبد الرحیم جس کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر دے جائیے، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ قرض ہم سے نہ لے کر اس سے لے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں ان کو نہیں جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں. ارے بھائی وہ مالدار آدمی ہے، دینے پر قادر ہے، تو پھر آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ہمارے یہاں سے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، وہاں مل جائے گا آپ کو، اور آپ کے لیے وہاں وصولنا بھی آسان ہے،
اس سے تقاضا کرنا بھی آسان ہے. تو جس دن معاملہ احالہ کیا گیا ہے، تحویل کیا گیا ہے، اس دن وہ مالدار ہے، ادائیگی پر قادر ہے، تو آپ کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ امام احمد کہتے ہیں. اب دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اجباری حکم نہیں ہے، یہ ارشاد ہے، یہ ندب و ارشاد ہے. یہ گویا کہ قرض لینے کی شکلوں میں سے ایک اچھی شکل ہے کہ ہم سے نہ لے کر کے آپ وہی قریب میں ہیں، یا آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی اور میرا قرض بھی اتنا ہی ہے. تو یہ شرط ہوئی نا کہ مہیل، میں جو احالہ کر رہا ہوں منتقل کر رہا ہوں، اور آپ جو جس کو میں منتقل کر رہا ہوں، یہ ہم دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اس پر محال علیہ جس کے ذمے ہم کرے جائیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اس کو تو ہم کو دینا ہی ہے. تم ہم کو نہ دے کر کے اس کو دو. تو ہماری محیل کی اور محال کی، جس کا احالہ کیا جا رہا ہے جس کو، اس کی رضامندی ضروری ہے. محال علیہ یہ جو تیسرا ہے جس پر میرا قرض ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے. ایک تو یہ شرط ہوئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم معاملے کو، قرض کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، وہ آدمی قرض کی ادائیگی پر قادر. تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے حوالہ کا. اور دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ شکل ہے الحمدللہ. دیکھ رہے نا، بینک میں آپ کہیں ہیں، سی جی میں ہے، فن لینڈ میں ہے، کہیں بھی ہیں، آپ بینک میں جاتے ہیں اور بینک پیسہ لیتا ہے، اور آپ کے انڈیا کے بینک سے اس کا معاملہ ہے، اور وہ تحویل کر دیتا ہے، آپ کے مبلغ کو منتقل کر دیتا ہے انڈیا میں، کیونکہ اس کے پیسے وہاں ہوتے ہیں جمع، اور وہ پیسہ دیتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں دیتا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ سے لے لیتا ہے. تو یہی ہے پیسے کی تحویل کا مسئلہ. اس سے معاملہ عالمی سطح پر آسان ہو گیا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں ہم نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ ہی کو جانتے ہیں، ہم آپ ہی سے لیں گے دوسرے سے، ارے بابا میرا ہی قرض اس کے ذمہ ہے، وہ اتنی ہی رقم ہے جتنی تمہاری ہے. تو جا ہی رہے ہو حیدرآباد، جا کر کے فلاں شخص کو لے لو، لاؤ میں رقع لکھ دیتا ہوں. جب میں تمہارے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پھر خواہ کی ضد ہے کہ نہیں میں آپ ہی سے لوں گا، میں دوسرے تیسرے کو نہیں جانتا. تو یہ ضد اچھی نہیں. بہرحال اختلاف فقہا کا کہ یہ حکم وجوبی ہے. محال جس کا قرض میرے ذمہ ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور کیا جائے گا، یا کہ اس کو منظور کر لینا چاہیے. بہتر ہے کہ منظور کر لینا چاہیے. تو فقہا کا اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں کہ مستحب ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ واجب. لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زور زبردستی نہیں کر سکتے. یہ ایک طرح سے حسن تقاضی یعنی مطالبے کے طریقوں میں سے ایک اچھا طریقہ تھا کہ ہم سے نہ لے کر کے آپ اس آدمی سے لے لیتے جس کے ذمہ میرا قرض. تو گویا کہ حوالہ کیا ہوا، نقل الدین من ذمہ الی ذمہ. قرض کو ہم نے منتقل کیا ایک ذمے سے دوسرے ذمے میں. ہمارے ذمے تھا، اس ذمے سے ہم نے اس قرض کو دوسرے کے ذمے منتقل کر دیا، اور آپ کو کہا کہ وہاں سے لے لیا. اب دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مثل الغنی ظلم. مالدار شخص جو ادائیگی پر قادر ہو، کسی کا قرض دینے پر قادر ہو، اس کا ٹال مٹول کرنا، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا ظلم ہے. یہ جو وہ کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس کو بہلا رہا ہے، جس کو تڑخا رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ مظلوم ہوا. اگر وہ مظلوم اس ظالم کے خلاف بد دعا کر دے گا تو مظلوم کی بد دعا اس کو لگی، لہذا اس کو دینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو ادائیگی کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر یہ مالدار جو ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ ظالم، اگر وہ کسی اچھے انصاف پسند، نیک پسند، خیر پسند آدمی کے یہاں اس کا پیسہ ہے، اور اتنا ہی پیسہ ہے جتنا آپ کا ہمارے ذمہ ہے، ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہاں سے مل جا رہا ہے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے کہ آپ کا پیسہ بآسانی مل جائے گا. اور میں مسلسل آپ پر ظلم کر رہا ہوں، کئی مہینے سے آپ کو ٹال رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہاں آپ کو جلد مل جائے گا. اللہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جس آدمی کے حوالے کر رہا ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ تو خود قلاش بن گیا ہے، وہ خود ہی کتنے لوگوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ لوگوں کی ادا نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کا قرض ہم کو کیا ادا کرے گا. اگر یہ سب آپ کو معلوم ہے تو آپ بس قبول کیجیے. لیکن اسی قید لگایا گیا فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے قرض کے لیے دوسرے کی طرف منتقل کیا جائے، جیسے عبد الرحیم کو میں نے اپنے ذمے کے قرض کو کہا کہ آپ شمس سے لے لیجئے، اگر اتبع احدکم، اگر تم میں کا کوئی پیچھے لگایا جائے علی ملی، مالدار آدمی کے، یعنی شخص مالدار ہے، وہ قرض کی ادائیگی پر قادر ہے، تو جاؤ بھائی عبد الرحیم جا کر تو سے لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ فلیتبع، اس کے پیچھے لگو، اب میرے پیچھے نہیں لگنا. اور امام محمد کے نزدیک جس دن ہم نے تحویل کیا تھا اس دن وہ مالدار ہے، بعد میں چل کر کے وہ کبھی مفلس ہو جائے، کنگال ہو جائے، تو اب ہم نے اپنا ذمہ
منتقل کر دیا ہے تو آپ کو میرے مجھ سے مطالبے کرنے کا کوئی حق نہیں، الا کہ آپ نے شرط لگایا ہو کہ اگر وہاں ہم کو نہیں ملے گا یا ٹال مٹول ہوگی یا پریشانی ہوگی تب میں پھر آپ کی طرف لوٹ کے آؤں گا۔ لیکن اگر یہ شرط آپ نے نہیں لگائی ہے اور جس دن ہم نے تحویل کیا ہے اس دن وہ مالدار ہے، دینے پر قادر تھا، اور آپ نہیں مطالبے میں ٹال مٹول کی، یہاں تک کہ ماہ دو ماہ گزر گیا اور پھر وہ محتاج ہو گیا، تو پھر اب آپ کو میری طرف پلٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ برضامندی ادھر گئے ہیں اور مجھ سے گویا کہ ایک طرح سے میں بری ذمہ ہو گیا، قرض کو منتقل کر کے ڈائیورٹ کر دیا۔ یہ امام احمد کے مسلک پر کہہ رہے ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اگر چاہے تو منظور کرے، نہیں چاہے تو وہ کل ہو کر کے کہے کہ بھائی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، آپ دے دیجیے، آپ ہی کو دینا ہے۔ چلیے صاحب، تو بہرحال سمجھ میں یہ آیا کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کی ادائیگی کی جلد فکر ہونی چاہیے اور وقت پر ادا کر دینا چاہیے، اور کب؟ جبکہ مطالبہ ہو، جب مطالبہ کا اشارہ ملے تب تو آپ کو دے دینا چاہیے، لیکن جب تک اگر آپ کا ساتھی آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اگرچہ وقت ہو گیا ہے، آپ کو دے دینا چاہیے، لیکن اگر اس کی طرف سے مطالبہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں، لیکن وہ مطالبہ کر رہا ہے اور دے دینے پر قادر ہے پھر بھی آپ ٹال رہے تو یہ آپ کی طرف سے ظلم۔ تو پتا تو اس کو چلے کہ ہاں سامنے والا قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وقت ہو گیا لیکن وہ نہیں مانگ رہے، ماشاءاللہ ہمارا دائن جو ہے جس نے ہم کو قرض دیا ہے بہت پیسے والا ہے، اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اشارہ تو کچھ ہونا چاہیے ایسا، یا تو صراحتاً بولیے یا اشارتاً بولیے یا کسی کے ذریعے کہلوائیے کہ فلاں صاحب نے اپنی امانت مانگی ہے، اپنا قرض آپ سے مانگا ہے، تو اس کے بعد اگر ٹال مٹول کر رہے ہیں مطالبے کے بعد تب یہ سب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے آپ کا قرض ہے اور وہ بیچارہ محتاج ہے، دینے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے مطالبہ کرنا، اس پر تنگی کرنا، اس پر سختی کرنا اور اس کو دکھ کرنا، پریشان کرنا کہ جہاں سے ہو لا کے دو، یہ اب آپ کی طرف سے ظلم ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آپ کا قرضدار تنگ دست ہے تو اس کو آسانی ہونے تک مہلت دینا واجب ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو کیا کریں، آخرت میں اجر عظیم آپ کو دے۔ تو تنگ دست ہے تو سہولت اور آسانی دیجیے، لیکن اگر مالدار ہے اور مانگ رہے ہیں اور وہ سارا کام اپنا کر رہا ہے لیکن قرض والے کا قرض نہیں ادا کر رہا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اب اس ظلم کے خاتمے کی ایک شکل اس میں یہ بتائی گئی کہ جس کے ذمے آپ کا قرض ہے اس کا قرض بھی کسی اور کے ذمے ہے، اور آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں لے لیجیے، نسبتاً ہمارے مقابلے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی نیک ہے، اور جب وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ان کا قرضہ میرے ذمے ہے تو پھر آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں ہم نے آپ کو منتقل کیا ہے اور جس سے لینے کی بات آپ سے کہی ہے اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ چلیے صاحب، یہ ایک مسئلہ تھا حوالہ کا کہ اپنے قرض کو ہم اپنے ذمے سے ہٹا کے دوسرے کے ذمے کر دیں۔ اب یہ دیکھیے ایک آدمی ہے مفلس ہو گیا، تو اب جب مفلس ہو گیا اور آپ نے شرط لگا دیا ہے کہ اگر وہ مفلس ہوا یا اس نے بھی ٹال مٹول کی تو میاں صاحب آپ کے عذاب میں پکڑیں گے، پھر ہم آپ سے ہی مطالبہ کریں گے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ شرط نہیں لگائی، بعد کو وہ مفلس ہو گیا تو امام احمد کہتے ہیں نہیں، اب آپ کو ہی لینا، جب اس کی پراپرٹی بکے گی یا گورنمنٹ جو اس کی دیوالیہ ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے بین لگا دیا کہ اب وہ اپنے مال پہ تصرف نہیں کر سکتا، تو اس کی جب جائیداد بیچی جائے گی اور اس سے قرضداروں کے قرض ادا ہوں گے تو اس قرض میں آپ کا وہ پیسہ بھی ملے گا آپ کو۔ شاید اسی لیے یہ حدیث لے کر کیا ہے، اب اس پر اس حدیث کے اوپر محدثین نے باب باندھا ہے، باب التفلیس، فلس یفلس تفلیسا، آدمی کا کنگال ہو جانا۔ کل نوٹوں کے بنڈل کے نیچے رہتا تھا، آج چند کھڑکتے ہوئے سکے صرف اس کے پاس رہتے ہیں، لوگ کے قرض کی ادائیگی کوئی سبیل نہیں ہے، دیوالیہ ہو گیا، مفلس ہو گیا، معدم اور فقیر ہو گیا۔ تو اس شخص کے تعلق سے کیا ہے کہ جائیداد اس کی روک دی جائے، پابندی لگے گی، تاکہ قرض داروں کے قرض جس ریشیو سے ہیں، جس تناسب سے ہیں، اگر مان لیجئے کہ صاحب 1 کروڑ اس پر قرض ہے اور مال اس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے وہ صرف 50 لاکھ کی ہے، تو جس کا جتنا پیسہ ہے اس کو جسٹ ہاف کر دے گی، تو اگر کسی کا 1 لاکھ ہے تو 50% اس کو دے گی، کسی کا 2 لاکھ ہے تو اس کو 1 لاکھ دے گی، تاکہ اس کے حساب سے قرض داروں کے قرض کے تناسب سے اور پرسنٹیج کے حساب سے لوگوں کو دیا جا سکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے وہ شخص جو مفلس ہو گیا ہے، یہ اسلام کی عدالت دیکھیے اور اس کی انصاف پسندی دیکھیے، یہ حق اور انصاف کا دین ہے۔ کوئی شخص ہے مثال کے طور پر، اس نے مجھ سے
मेरी दुकान से कोई चीज खरीदी, बस चलिए एक बाइक उसने खरीदा, उधार ले गया था 1 महीने के लिए, 1 रुपया भी उसने कैश नहीं दिया है, ये सब शर्त पे गौर कीजिएगा, ले गया है, वो इस्तेमाल कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद उसका दिवालियापन मशहूर हो गया कि फला शख्स दिवालिया हो गया। सारे कर्जदार दौड़े उसके घर पर, गवर्नमेंट की पिटीशन दी गई अदालत में, चलो भाई बैन लगेगा उसके कारोबार, उसकी सामान के ऊपर वो तसर्रुफ न करे, भागने न पाए कहीं मुल्क छोड़ करके। अब ये शख्स जिसकी बाइक है वहां, वो जू की तू है, यानी उसमें कोई खराश नहीं लगा है, सामान बिल्कुल जू का तू है, और उसमें कोई पैसा हमको नहीं दिया। तो जमहूर अहले इल्म कहते हैं इस हदीस की रोशनी में बिल्कुल सही हदीस है, सही है की रवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस का पहले तर्जुमा सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमाते हुए, मन अदरक मालहु बिअैनिही, जिस शख्स ने अपना माल बेअैन ही पाया, जू का तू, जैसा ले गया था वैसा ही, कोई उसमें ज्यादती नहीं हुई, कोई उसमें कमी नहीं हुई। मिसाल के तौर पर हमने ऊँट दिया था और वो ऊँट 15 दिन के अंदर खूब मोटा हो गया, पहले मैंने बेचा था 50,000 का, अब उस ऊँट की कीमत 70,000 लग रही है मिसाल के तौर पर, या ऊँट को दुबला कर दिया है, उसमें तब्दीली हो गई, कमी और नक्स हो गया, अब वो उधार देने वाला उस माल का मालिक नहीं होगा। बेअैन ही का लफ्ज, जैसा बेचा था वैसे ही माल है, कोई कमी नहीं हुई, कोई उसमें इजाफा नहीं हुआ है। इन द रजुलिन, किसी शख्स के पास हमारा माल है जो हमने बेचा है, जू का तू, किसी मर्द के पास हो या किसी औरत के पास हो, रजुल और इमरान में कोई फर्क नहीं है, किसी ऐसे इंसान के पास से मतलब यह है कि जो मुफलिस हो गया और मेरा माल हू बहू उसके पास मौजूद है और उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, याद रखिएगा, फहुव अहक्कु बिही मिन गैरिही, तो साहब सामान बेचने वाला अपने सामान का दूसरे कर्जदारों के मुकाबले में ज्यादा हकदार है, वो लेकर आ जाएगा, वो उसके दूसरे मालों के साथ बिकेगा नहीं। वाह, क्योंकि वो माल हमारा है और वो चीज हमको मिल रही है और हमने कोई कीमत नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि अगर वो उसने अगर 1 लाख की बाइक का अगर 1,000 रुपया और 10,000 भी दे दिया होता, 1,000 क्या 10,000 क्या 1,000 भी दे दिया होता, तो फिर उसने कीमत का कुछ हिस्सा दे दिया है, तो हम लेने के हकदार नहीं थे। उसमें कोई सामान टूट गया है, फिर भी हम लेने के हकदार नहीं है। उसमें कुछ चीजों का उसने इजाफा कर दिया है, फिर भी हम लेने के हकदार नहीं है। माल बेअैन ही हो और उधार हो, कुछ आपने कीमत नहीं दिया है और वो आदमी मुफलिस हो गया है और माल जू का तू उसके पास पड़ा हुआ है, तो चूंकि हमको कुछ नहीं मिला है, इसलिए हम उस माल के वापस लेने के ज्यादा हकदार। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही, और तमाम फुक़हा इसी पर है। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बाये ने जब बेच दिया उधार, तो वो सामान बाये की मिल्कियत से निकल गया, मुश्तरी की मिल्कियत में चला गया, अब वो आदमी मुफलिस हो गया है, लिहाजा ये बाये उस सामान को लेकर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी मिल्कियत से निकल चुका है, अब वो तो मुश्तरी की मिल्कियत में चला गया। तो इसलिए वो तमाम दूसरी अशिया की तरीका से ये बाइक भी बिकेगी और कर्जदारों के जितने कर्ज होंगे उसके तनासुब से, अगर माशाअल्लाह 1 करोड़ रुपया में उसकी जायदाद बिकी है और सबको पूरी कीमत मिल रही है, तो आपको भी मिल जाएगी, वरना आपके कर्ज जिस तनासुब से लोगों को परसेंटेज दिया जा रहा है उसी हिसाब से आपको भी लेना होगा। ये कहते हैं कि उसूल यही कहता है कि आपकी मिल्कियत से निकल के मुश्तरी की मिल्कियत में चला गया, मुश्तरी उसका मालिक हो गया। हमने पहले भी आपसे कहा था कि कोई उसूल अगर हदीस के खिलाफ है तो वो उसूल मरदूद है। हदीस की बालादस्ती अपनी जगह साबित है, यही असलुल उसूल मानिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने अपना माल किसी शख्स से बेचा था, मर्द हो या औरत, किसी इंसान से बेचा और उसके पास उसने अपना माल बेअैन ही पाया, बगैर किसी तब्दीली के, इजाफा और कमी के, और वो आदमी मुफलिस हो चुका है, आदमी जिंदा भी है, इंदा रजुली इंदा इंसानी, इसका मतलब हुआ कि अगर जिसने उधार लिया था वो मर गया, उसके बाल बच्चे हैं, तो फिर हम वो सामान लाने के भी हकदार नहीं। उसमें कोई तब्दीली हो गई है, ज्यादती या कमी हो गई है, फिर भी हम लेने के हकदार नहीं है। कुछ कीमत वो दे चुका है, बाकी कीमत बाकी है, तो भी हम ले आने के हकदार नहीं है। ये तमाम शर्तें देख, तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो बाये अपने उस माल को ले आने का वह हकदार। अब तुम जो बकिया कर्जदार हो पहले से, वो तुम लोग जानो और उसकी जायदाद जाने, हुकूमत जाने कैसे बेचेगी और कैसे तुम लोगों के कर्ज चुकाएगी, लेकिन हमने अपना माल बेअैन नहीं पाया, हम उसको लेकर चले जाएंगे।
لیکن کہا نا کہ اگر اونٹ موٹا ہو گیا ہے، کھلا پلا کے تو خوب موٹا تازہ کر لیا ہے، اب آپ نہیں لے سکتے. اچھا کمزور ہو گیا ہے، 50,000 کا اونٹ اب 30,000 میں بکے گا، تو اگر آپ راضی ہیں کہ 30,000 میں گھاٹا سے کر کے چلو بھائی ہم کو 30,000 مل جائے گا، چلو باقی حصہ ہم نے چھوڑا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اہل علم نے کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر کم ہو گیا ہے، ویلو کم ہو گیا ہے، تو آپ اس کو مت لیجیے، رہنے دیجیے اس کو، تاکہ وہ بکے گا. اور تمام قرض داروں کے درمیان برابر سے، جس کو اسوۃ للغرباء کہتے ہیں، تمام قرض داروں کے درمیان وہ برابر سے یعنی پرسنٹ کے حساب سے جس کا جتنا قرض ہوگا اس کے حساب سے اس کو دیا جائے، جیسا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لا الہ الا اللہ. تو یہ تفلیس کا مسئلہ ہوا جو ہم نے پڑھ لیا. تو اب دیکھا ایک حدیث آپ کی آئی رہن کے تعلق سے، ایک حدیث حوالے کے تعلق سے آئی، اور یہ تیسری حدیث جو آپ نے پڑھی یہ مفلس اور فلاس کے ذمے اگر کسی کا قرض ہو یا کوئی سامان ہو یا کسی کی کوئی ودیت اور امانت ہو، یہ حضرات کہتے ہیں، یہ حنفیہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ملکیت سے آپ کے نکل گیا اور مشتری کی ملکیت میں ہے اور تمام قرضداروں میں بٹے گا، وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں یہ ودیت اور امانت کے طور پر یا عاریت کے طور پر لے گیا تھا، ہم نے اپنی موٹر سائیکل دی تھی اس کو چڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا، تو لاؤ بھائی امانت تھی ہمارے پاس، تمہارے پاس چھوڑ کے ہم آئے تھے، بائک رکھ کے آئے تھے، چابی بھی تم نے احتیاط لے لیا تھا، دے دو ہم کو. ارے بابا تو یہ تو امانت اور ودیت اور عاریت مدت متعینہ کے لیے چڑھنے کے لیے فائدے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے دیا تھا، یہ وہ مفلس ہو کہ مفلس نہ ہو، دونوں ہی حالت میں آپ اس کے حقدار. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مفلس ہو گیا ہے تب آئے اس کو لے آنے کا حقدار ہے، جس نے کسی کے پاس کوئی سامان اپنا بیع نہیں پایا، درا لے کے وہ مفلس ہو گیا ہو تو وہ سامان والا حقدار ہوگا. اس کا مطلب کہ یہ صورت بیع کی ہے، امانت رکھی ہوئی سامان کی نہیں ہے، یا عاریتاً فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے دیا ہے اور اس کے بعد ہمارے یہاں وہ سامان واپس آ جاتا. اس میں مفلس ہونا اور غیر مفلس ہونا کیا ہے؟ وہ مفلس ہو یا مالدار کا مالدار رہے، ہم اپنا سامان لے ہی آئیں گے. تو یہ جو لفظ ہے کہ مفلس ہو جائے آدمی اور اس کے پاس وہ اپنا سامان دے نہیں پائے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ جس ودیت اور عاریت کے اوپر اس حدیث کو محمول کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ محمول کرنا آپ کا صحیح نہیں. چلیے اب جو چوتھی حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے حق شفاعت. حق شفاعت، وہ شفاع کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم دو آدمی مثال کے طور پر ایک پلاٹ خریدا، ہم نے 500 گز اسکوائر گز کا ہم نے پلاٹ خریدا، دو آدمی ہم لوگ پارٹنر. اب اگر ایک پارٹنر اپنا حصہ کبھی بیچنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے پارٹنر سے پوچھے کہ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، آپ اس کو خرید لی، جو ویلو ہے مارکیٹ کا وہ پیسہ آپ دے دیجیے، آپ کو دے دیتے. لیکن آپ نے اس سے نہیں پوچھا، اس نے نہ لینے کی بات بھی نہیں کہی کہ میرے پاس پیسے نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، آپ بیچ دو کسی سے، اس نے یہ بھی نہیں کہا. اگر وہ عاجزی کا اظہار کر دیتا، جوا پٹک دیتا کہ نہیں بھائی میری سکت نہیں ہے لینے کی، تو پھر آپ کے لیے حق تھا کہ آپ بیچ لیں، لیکن آپ نے پوچھا بھی نہیں اس کو. اور بیچنے سے پہلے، اپنا حصہ بیچنے سے پہلے آپ نے اس کی تقسیم بھی نہیں کی. اگر زمین پہلے بانٹ لیتے، اپنے شیئر کو آپ نکال لیتے تو اس کی باؤنڈری کر لیتے، اپنی زمین میں داخل ہونے کا راستہ الگ کر لیتے، اس کی زمین کا راستہ الگ ہو جاتا، آپ اپنا راستہ الگ کھول لیتے. تب ایسی صورت میں اس پارٹنر کو حق نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے اپنا حصہ الگ کر لیا، تو پھر آپ بیچنے کے زیادہ حقدار. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پڑوسی کو حق شفا نہیں ملتا. ہماری بلڈنگ ہے، ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، ہم پڑوسی کو نہ دے کر کے کسی بھی دوسرے آدمی کو دے دیں. کہیں ہمارا کسی مہدی پٹنم میں مکان ہے اور ہم کسی اور محلے میں رہنے والے کو بلا کر کے اس کو بیچ سکتے. ضروری نہیں کہ ہم اپنے پڑوسی سے پوچھیں. جمہور یہی کہتے ہیں کہ پڑوسی کو حق شفا نہیں ملتا ہے، حق شفا شریک کو ملتا ہے، جو پارٹنر ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ ان کے درمیان زمین کا بٹوارا نہ ہوا ہو، باؤنڈری الگ نہیں ہوئی ہو، حد بندی الگ نہ کر دی گئی ہو، راستے الگ نہ کر دیے گئے، سب کچھ ملا ہوا شاملات ہے سب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مال تقسیم ہو گیا ہے، باؤنڈری پر لگ گئی ہے،
راستے الگ کر دیے گئے تو پھر وہ پارٹنر کو بھی حق نہیں ہے وہ شخص جس سے چاہے بیچ. اٹ مینس کہ پڑوسی کو پڑوسی ہونے کی بنیاد پر حق کے شفا یا سیلنگ کا جو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے پوچھ لیجیے, وہ رائٹ اس کو نہیں ملے گا. یعنی جمہور کے نزدیک یہ رائٹ صرف شریک کو, پارٹنر کو ملتا ہے, پڑوسی کو نہیں. اب یہ کیا دیکھیے حدیث کے اندر ہے کہ الشفع, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے, یا ایک لفظ میں کہ قضا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کس چیز کا, شفعاء کا. وہی شریک کا حصہ دوسرے کے پاس چلا گیا, تو اس شریک کو, ہمارے پارٹنر کو حق ہے کہ اس مال کو وہاں سے واپس لے, اس پیسے کے عوض جو تھرڈ پارٹی نے ہم کو دیا ہے. ہمارا پارٹنر نمبر 1, میں نمبر 2, اور جس کو نمبر 1 نے بیچا ہے وہ نمبر 3. تو نمبر 3 کو اگر اس نے 50 لاکھ میں دیا ہے بغیر نمبر 2 سے پوچھے ہوئے, تو ہم کو حق ہے کہ ہم اپنے شریک کا حصہ جو نمبر 3 کے پاس ہے اس کو اپنا پیسہ دے کر کے لے لیں, کس مقدمہ کریں اور وہ ہم کو آ جائے. اسلامی عدالت میں یہی فیصلہ. ملک کی عدالت کا کیا قانون ہے ہم نہیں جانتے, ہم شاید ملک میں, ہمارے ہندوستان میں تو یہ ہے کہ صاحب پڑوسی کو بھی حق ملتا ہے کہ اگر پڑوسی نے ایک متعینہ مدت کے اندر اگر رقم جمع کر دی اور آپ کے ڈیڈ کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کر دیا, تو پھر وہ اتنی مدت کے اندر میں وہ جو قبالہ ہے, وہ جو ڈیڈ ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے اور پڑوسی کے حق میں وہ فیصلہ آتا ہے. لیکن چپکے چپکے لوگ لکھ دیتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلا, اور اس کی کوئی مدت ہے مثلا 90 ڈیز کے بعد پڑوسی کو معلوم ہوا, تو اب وہ حق شفا ختم ہو گیا. سیلنگ ایکٹ کے تحت وہ نہیں آ پایا. خیر چلیے, یہ اسلامی عدالت کے اندر اگر شریک نے شریک سے پوچھے بغیر یا تقسیم سے پہلے, راستہ بدلنے سے پہلے, باؤنڈری دینے سے پہلے اگر بیچ دیا ہے, تو ایک پارٹنر جو نمبر 2 ہے, پارٹنر نمبر 1 کا جو مال کسی تیسرے شخص کو گیا ہوا ہے, اس سے ہم اس مال کو واپس لینے کے اہل ہیں اتنے پیسے کے بعد جو نمبر 3 نے نمبر 1 کو ادا کیا. یہی ہے حق شفا کہ شریک کے پاس شریک کا حصہ واپس کیا جائے, پلٹایا جائے اس پیسے کے عوض جو کہ شریک کو تھرڈ پارٹی سے ملا ہے. فرمایا فی کل ما لم یقسم, ہر اس چیز کے اندر جس کی تقسیم نہیں ہوئی. اب یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہے, اور دوسرے علماء کہتے کہ آگے ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, جب حد بندی ہو جائے, گھیرا بندی ہو جائے, وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ, اور راستے بھی الگ الگ پھیر دیے جائیں, ہمارا راستہ دوسری طرف سے ہو گیا, آپ کا راستہ دوسری طرف سے, ہم ایک راستے پر بھی چلنے کے لیے مجبور نہیں, اور حد بندی بھی ہو گئی, فلا شفا. یہ لفظ حد بندی کا بتا رہا ہے اور راستے کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ یہ اقار میں, زمین میں اور مکان کے اندر ہوگا, ہر چیز کے اندر نہیں ہوگا. یعنی اشیاء غیر منقولہ کے اندر, اقار کے اندر, بلڈنگ کے اندر ہوگا, زمین کے اندر ہوگا. مثلا ہم نے ایک کار اگر آپ سے خریدی ہے تو یہ جائیداد منقولہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے, تو جمہور کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہوگا, کیونکہ اگلا لفظ بتا رہا ہے کہ حد بندی ہو جانی چاہیے اور راستے الگ الگ ہو جانے چاہیے. اور حنفیہ کہتے ہیں فی کل ما لم یقسم, ہر وہ چیز جو بٹوارے میں ابھی نہیں آئی ہے, گویا کہ ہر وہ چیز جو بٹوارا ہو سکتی ہے, بٹوارے سے قبل اگر کسی نے پارٹنر نے بیچا ہے تو غلط ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی بات زیادہ صحیح ہے. اب مثال کے طور پر ایک مثال ہم آپ کو, ہم نے اور آپ نے, عبد الرحیم نے مل کر کے ایک کار خریدی 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ دونوں کے لگے. اب ہم اپنا حصہ اگر بیچنا چاہتے ہیں کسی تھرڈ کو, بہت ممکن ہے کہ عبد الرحیم کی اس سے نہیں بنے گی, شراکت نہیں رہے گی, روز جھگڑا ہو. تب تو یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پارٹنر سے پوچھیں کہ ہم اپنا شیئر بیچنا چاہتے ہیں, 50% بیچنا چاہتے ہیں. چلو مارکیٹ میں اس کا کیا ویلو ہے, ماشاءاللہ وہ گاڑی 15 لاکھ میں بک رہی ہے, تو 7.5 لاکھ ہمارا ہوگا, آپ دے دیجیے. اور اگر وہ زمین 8 لاکھ, وہ گاڑی 8 لاکھ میں بک رہی ہے, تو 4 لاکھ کا میرا حق, وہ مجھے دے دی. تو اسی لیے منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں یہ حق ہونا چاہیے پارٹنر کو, شریک کو, کیونکہ وہاں جھگڑا زیادہ ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے لوگوں نے کہا فی کل ما لم یقسم, ہر وہ چیز جس میں تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے, بٹوارا نہیں ہوا. ارے بھائی, تو کوئی چیز اگر بٹوارے کے قابل نہ ہو تو کیا آپ حق شفا نہیں کریں گے؟ 2 کمرہ ہے ہمارے پاس, ایک کمرہ ہمارا, ایک کمرہ آپ کا ہے, راستے بدلے جا سکتے, ایک سیڑھی سے ہم چل رہے تھے, نہیں اب الگ الگ سیڑھی ہم بن گئی,
چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تقسیم ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جب پارٹنر کو حق مل رہا ہے کہ راستے اگر بدل دیے جائیں تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک راستہ ہے اور دو الگ الگ کمرے ہیں پھر بھی پارٹنر کو حق دیا جا رہا ہے کہ نہیں، چونکہ راستہ ایک ہے، راستہ دوسری طرف پھیرا نہیں جا سکتا، دوسری سیڑھی نہیں بنائی جا سکتی، مکان میں نہیں نکالی جا سکتی ہے، تو پارٹنر کو حق ملے گا۔ تو اب ایک کمرہ ہم دونوں نے لیا ہے 10 لاکھ میں، اب اس کمرے کے اندر اگر آدھا آدھا کرے تو بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا ہم کو پارٹنر کو پوچھنا ہے کہ بھئی یہ مکان ہے، ایک کمرہ تو اگر تقسیم ہوگا تو کسی کے فائدے کا نہیں رہے گا، اس لیے آپ نے پوچھا۔ تو یہ سب جو اس کے اندر جو شک نکل رہی ہے کہ آپ کہہ رہے کل معلوم یقسم، ہر اس چیز میں جو ابھی تقسیم نہیں کی گئی، گویا کہ شے قابل تقسیم ہو، تقسیم کے قابل ہو تو حق شفا ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز قابل تقسیم نہیں ہے اس میں بدرجہ اولا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک کمرے میں جھگڑا ہوگا اور وہ ایک کمرے کی کوئی مالیت نہیں رہ جائے گی اگر آپ نے آدھا حصہ کسی کو دے دیا جائے۔ یا اسی طریقے سے اگر گاڑی ہے اس کو اگر آپ آدھا دوسرے کو دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے جو کئی مہینوں سے یا سالوں سے آپ کے ساتھ اس گاڑی میں شریک ہے، اس مکان میں شریک ہے، آپ اس کو اس کی قدیم شراکت اور رفاقت کو آپ انگوٹھا دکھا رہے ہیں اور دوسرے ایک نئے شخص سے بیچ۔ تو بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے اور کہ صاحب ہر چیز میں چاہے وہ تقسیم کو قبول کرتی ہو یا تقسیم کو نہ قبول کرتی ہو، عقار اور بلڈنگ اور زمین ہو یا اشیاء منقولہ ہو، تمام چیزوں کے اندر پارٹنر کو واجب ہے کہ وہ پارٹنر سے پوچھے، اور اگر وہ انکار کرے تب پھر وہ کہیں دیکھے اور ورنہ اس کو حق حاصل ہے۔ اب پڑوسی کے تعلق سے بھی بعض روایت آئی ہے، الجار حق بثقبہ، ایک پڑوسی پڑوسپن کی وجہ سے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے حق کے شفاعت پارٹنر کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جار سے مراد پارٹنر ہے، پارٹنر سے بڑا جار اور پڑوسی آپ کا کھول دیا۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک پارٹنر کو بھی ملتا ہے، پڑوسی کو بھی ملتا ہے، اور بعض روایت میں صحیح حدیث ہے اذا کان طریقہما واحدا، ایک ہی راستہ ہو ہمارا بھی اور ہمارے پڑوسی کا زمین میں جانے کا ایک ہی راستہ، تو ایسی صورت میں سیکنڈری اسٹیج میں نمبر 2 پر کہیے کہ اگر پارٹنر نہیں ہے اور پڑوسی ہے تو پڑوسی کا جو اسلام میں حق ہے اس کا لحاظ کر کے، اور پھر حدیث ہے کہ اذا کان طریقہما واحدا، جب دونوں کا راستہ بھی ایک ہو تو ایسی صورت میں دوسرے نمبر پر آپ یہ کہہ دیجئے حدیثوں کی تطبیق اور جمع و تطبیق کی صورت نکالنے کے لیے کہ ایکچولی بنیادی طور پر اصولی طور پر بیسیکلی یہ تو شریک کو ہی حاصل ہے، لیکن اگر شریک نہیں ہے، پڑوسی ہے اور راستہ دونوں کی زمین کا ایک ہی ہے، ایک ہی راستے سے ہم جاتے ہیں اپنے مکان میں اور اس کے بعد وہ بھی اپنے مکان میں اسی راستے سے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پڑوسی کو بھی حق سیکنڈری اسٹیج میں اس کو ملنا چاہیے۔ اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر وہ شریک نہیں بھی ہے اور آپ کا پڑوسی ہے اور راستہ دونوں کی زمین میں مکان میں جانے کا ایک ہی ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی اجنبی کو دینے سے بہتر ہے کہ اپنے پڑوسی کو دے دیجیے، کیونکہ اگر پڑوسی غصہ ہوا آپ نے بیچ دیا تو ممکن ہے کہ وہ اور ایک اسٹوری بنا لے اور پڑوسی کے گھر میں جس کو آپ نے دیا ہے وہ جھانک تانک کرے اور اس کو پریشانی لاحق ہو، تو اس لیے کیوں نہیں آپ اس پڑوسی کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں اپنے حساب سے تصرف کیا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بات واضح ہو گئی ہوگی کہ صاحب لاسٹ میں اگر پڑوسی کو دینے کی نوبت ہے اور راستہ ایک ہے تو چلیے حق کے جوار کی بنیاد پر اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے پیچھے حدیث کو کر دیا ہے۔ اس باب کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر ایسی تھی، ہاں یہ والی حدیث ہے جو یہاں پر 11ویں نمبر پر لائے ہیں۔ 4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہے اور ہم نے بیچ کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے 11ویں نمبر کی حدیث لا رہے ہیں جو بعض روایت میں اسی ترتیب پر ہے، 5ویں نمبر پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے ایک دور میں بنو امیہ کے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی پڑوسی ہرگز اپنے پڑوسی کو نہ روکے کہ وہ لکڑی اس کی دیوار میں ڈالے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک پڑوسی ہے آپ کا
मोहताज है, बेचारा गरीब आदमी है, आप दीवार उठा दें इस तरह से, तो उसके पास दीवार उठाने की सकत नहीं। वो चाहता है कि आप उस दीवार में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, मिसाल के तौर पर 10 इंच की दीवार आपकी चलिए, 1 इंच जोड़िए, 1 इंच की जगह थोड़ी खाली रखिए, 5 इंच के बराबर चौड़ाई होती है एक मिसाल के तौर पर। अगर ईंटे की या 6 इंच होती है तो इतनी जगह, 3 जगह आप कुआं छोड़ दीजिए, सुराख छोड़ दीजिए कि उसमें हम कोई लकड़ी डाल दें, और उस लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी, लंबी लकड़ी डाल करके, बम्बू वगैरह डाल करके, या कोई और लकड़ी जो लंबी हो उसको डाल दें, और उस पर हम अपना छप्पर डाल दें, ताकि हमारे लिए रिहाइश का इंतजाम हो जाए। हम मोहताज हैं इसके, और हमारी सकत नहीं। तो पड़ोसी अगर आपका मजबूर मोहताज है और आपकी दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो एक पड़ोसी के लिए जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी के साथ ये ताउन करे, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि इस्लाम में पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। वो हदीस याद रखिए जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ाला जिब्रील यूसिनी बिल जार, हमेशा पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी के ताल्लुक से हजरत जिब्रील वसीयत करते रहे, ताकीद करते रहे कि मुझे तो ये अब खतरा होने लगा कि कहीं पड़ोसी के माल का वारिस ने बना दिया। इसी तरीके से वो हदीस जिसने फरमाया, ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाह, 3 मरतबा कसम खा के कसम अल्लाह की, वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके शर से पड़ोसी महफूज न रहे। तो आपका पड़ोसी हाजतमंद है और आपकी दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, और उस गरीब को अगर लकड़ी डाल करके दीवार में और उसको एक छप्पर डालने का आप अगर हुक्म दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हदीस के, ला यमनअन्ना, हरगिज़ न रोके, ये ला नहीं है जो तहरीम के लिए है। गोया कि अगर आपकी दीवार को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो हाजतमंद है पड़ोसी, तो आपके लिए नाजायज है, हराम है कि आप उसको रोकिए। ये हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं जरूरी है, लाजिम है। और हजरत अबू हुरैरा का भी यही मौक़िफ़ था। वो कहते हैं लोगों से, जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया गवर्नर की हैसियत से, तो लोगों ने आनाकानी की। समझ में आया कि लोग इस बात के लिए राजी नहीं है कि अपने पड़ोसी का छप्पर या छावनी चाहते हैं कि उनकी दीवार से लग करके हो, और दीवार के अंदर वो जो है छोटी ठोके, लकड़ी ठोके, और उसके ऊपर वो एक बड़ी सी लकड़ी डाल करके अपनी छावनी डाले। इसके लिए लोग राजी नहीं है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का तेवर देखिए, कहते माँ भी अराकुम अन्हा मोरिदीन, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि सुन्नत से तुम लोग एराज कर रहे हो, हदीस पर अमल नहीं कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, पड़ोसियों को ये हक नहीं दे रहे हो। वल्लाहि लअरमियन्न बिहा बैन अक्ताफिकुम, तुम देखोगे कि बखुदा, वल्लाह, कसम अल्लाह की, देखोगे कि हम तुम्हारे कंधों पर डाल देंगे उसका छप्पर तुम्हारे कंधों पर डाल देंगे, यानी कि गाड़ देंगे तुमको और कहेंगे कि डालो इसके ऊपर अपना छावनी। एक तो ये मतलब है इसका, और दूसरा मतलब ये है कि ये बात कि तुम्हारी तरफ से ये जो ज्यादती हो रही है पड़ोसियों के साथ, और इस हदीस की से तुम दामन बचाना चाहते हो, और पड़ोसी के साथ ये हक नहीं दे, पड़ोसी का ये हक नहीं अदा कर रहे हो, तुम्हारी इस बेरुखी को और सुन्नत बेजारी को और पड़ोसी के साथ तुम्हारी इस ज्यादती को मैं लोगों के सामने तशबाम कर दूंगा कि फला आदमी है, वो जालिम अपने पड़ोसी के साथ एहसान नहीं करता है। तो इस तरीके से तुमको गोया के लोगों के सामने मैं रुस्वा करूं। दोनों माना है, लअरमियन्न बिहा, इस बात को मैं लोगों के सामने फेंक दूंगा, तुम्हारे ऐब को आश्कारा कर दूंगा। या ये है कि उनके छप्पर को, उनकी छावनी को तुम्हारे कंधे पर डाल दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब कि ये भी वाजिब के कायल थे। और जमहूर उलमा जो है, हनफिया, मालिकिया और शाफिया, ये कहते नहीं, हमारी चीज है, हदीस है कि कोई भी आदमी किसी के माल से फायदा नहीं हासिल कर सकता जब तक कि वो राजी ना हो। आप पड़ोसी को राजी कीजिए, जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, लिहाजा इजाजत लीजिए। अगर वो इजाजत दे देता है तो ठीक, नहीं इजाजत देता है तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने माल का मालिक है। उसूल यही कहता है कि हम अपने माल के मालिक हैं, आप मेरी मर्जी के बगैर हमारी दीवार से क्यों फायदा उठाइएगा। तो फिर ये कहते हैं कि ये हदीस उसूल से टकरा रही है। हनाबला की तरफ से फिर ये जवाब मिलेगा कि कोई उसूल नहीं मानेंगे जो उसूल हदीस के खिलाफ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सेगे नहीं के साथ कर रहे हैं कि हरगिज तुम में का कोई अपने पड़ोसी को दीवार में लकड़ी डालने से ना रोके, और खास करके जब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है दीवार का और वो हाजतमंद है, तो फिर तुम क्यों रोक रहे हैं। इसे जबरदस्ती रखेगा, तुमसे इजाजत नहीं देगा। और जमहूर कहते हैं कि इसको इजाजत पर महमूद करो, उस असल की बुनियाद पर कि हदीस में कि कोई किसी के माल से फायदा न हासिल करे,
فائدہ حاصل نہ کرے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. اور وہ جو ابو بکر کی روایتیں صحیح ہیں ان کی کہ صاحب آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے لوگوں تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزت و آبرو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ ذی الحجہ کا یہ دن اور عرفہ کا یہ دن محترم دن اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم اور یہ مکہ شہر محترم، تین حرمتیں اکٹھا ہیں. اسی طریقے سے تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام. تو اس طرح کی عمومی روایتوں سے جمہور نے دلیل پکڑا ہے. بہرحال اس وقت تو یہ تصور بہت مشکل ہے کہ صاحب کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو اس طریقے سے کرنے دے. ایک اینچ کی جگہ کیا ایک دو اینچ کے آگے پیچھے کے معاملات میں تیر و تفنگ کی نوبت آ جاتی ہے چھ جائے کہ اس طرح کی بات ہو. لیکن بہتر یہ ہے، انسانیت نوازی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو پڑوسی کے حق کی رعایت کرتے ہوئے اگر پڑوسی محتاج ہے تو اس کو آپ ویلکم کیجیے اور اس کو یہ فائدہ اپنے سے حاصل ہونے دیجیے. بقیہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی اس باب میں جو وقف وغیرہ کے سلسلے کی ہے اور ہبہ وغیرہ کے سلسلے کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے درس میں پڑھیں. پہلا سوال ہے شیخ، قرض کے لیے جو چیز گروی رکھتے اس کی ویلیو اور قرض کی ویلیو میں کتنا پرسنٹیج کا ہونا چاہیے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. اور عام طریقے سے جو لوگ گروی سامان لیتے ہیں وہ اپنے قرض سے زیادہ قیمت کا سامان لیتے ہیں. اگر 10 لاکھ کا ہے تو 12 لاکھ 15 لاکھ لیتے ہیں تاکہ وہ سامان کی قیمت ہو سکتا ہے کہ گھٹے بڑھے تو اتنا تو وہ ضروری لینا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا قرض اس کو مل جائے. تو اس لیے بڑی رقم لینی چاہیے. اگر دو لوگ میں ڈیل ہو گئی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میری کار لے لیجئے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، لیکن ہم پیسے آپ کو 5 دن کے بعد دیں گے، لیکن یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں نے لے لیا اب آپ سے گاڑی، لیکن پیمنٹ کرنے سے پہلے گاڑی میں کچھ بڑا چھوٹا فالٹ جو بھی ہے بڑا فالٹ آ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا شیخ؟ آپ نے ادھار لے لیا ہے، فالٹ آپ کے یہاں آیا ہے تب وہ آپ اس کے ذمہ دار ہے. لیکن فالٹ اگر پہلے سے تھا یا فالٹ ہونے کے قریب معاملہ تھا اور آپ کو ورک شاپ میں یہ کہا گیا کہ یہ سامان یکلخت نہیں ٹوٹ سکتا ہے، یہ بالکل ٹوٹنے کی کاغار پر تھا، کنارے پر تھا. جیسے ہی آپ نے کلچ دبایا کلچ پلیٹ ٹوٹ گیا، جیسے ہی بریک آپ نے دبائی بریک کا بش کٹ گیا آپ کا، جیسے ہی آپ نے کچھ کیا یہ بڑا میجر پرابلم ہو گیا. یہ میجر پرابلم یک بارگی یکلخت نہیں ہو سکتا ہے، یہ پہلے سے آ رہا ہے. تو اگر یہ انجینئر بتاتا ہے، مستری بتاتا ہے تو پھر یہ نقصان اس شخص کو دینا پڑے گا جس سے آپ نے خریدا. جزاک اللہ خیر. پراپرٹی اگر قرض پہ ہو تو کیا پراپرٹی سیل کر سکتے پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بتا کر کے یہ قرض پر ہے؟ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں. آپ نے قرض پہ لیا ہے لیکن اگر وہ زمین آپ کے نام سے ہو گئی ہے رجسٹری تو آپ اس کو بیچ دیجیے. اب بیچ کر کے آپ قرض والے کا قرض چکائیے، جو منافع ہے وہ اپنے پاس رکھیے. شیخ ہم ایک بار یوٹیوب پر دیکھیں گے. یعنی کوئی شخص اگر کوئی چیز ادھار لیتا ہے اور جس سے لیتا ہے اس کو بیچتا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے پارٹی کو بیچتا ہے کم میں یا زیادہ میں تو اس کو یہ حق حاصل. لیکن بیچنے کا حق تبھی ہوگا جبکہ وہ مالک ہو جائے، ادھار میں اس کے نام پر بیانہ کر دیا جائے، لکھ دیا جائے. چلیے. جی شیخ کل جو بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی تھی آپ نے کہ جیسا کہ وہ آزاد ہو گئے تھے وہ حق تھا کہ آپ طلاق مطلب چھوڑ دے سکتے، تو بعض لوگ ایسا بتا رہے تھے، کوئی مستند علماء نہیں تھے کہ کیونکہ بریرہ رضی اللہ عنہا کی شادی زبردستی کی گئی تھی اسی لیے یہ حق نہیں بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں. یہ خیال عتق آزاد ہونے کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اس کا شوہر غلام ہے، اب وہ آزاد عورت اس غلام شوہر کو ایکسپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ اس کا ذاتی میٹر ہے. جی کلیئر شیخ، جزاک اللہ خیر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے سے بیچا جائے ہاتھ کے ہاتھ، لیکن شیخ اگر وزن ہاتھ کے ہاتھ لین دین کرے تو اس میں منافع کیسے ہوگا؟ منافع کا کیا مسئلہ ہے؟ منافع اگر لینا ہے تو خریداری کیجئے، کیش سے لے کر کے بیچیے. آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ آپ سونا برابر دیجیے؟ آپ اپنا سونا بیچیے، مہنگی قیمت پر بیچیے. آپ کا 24 کیرٹ ہے، بسکٹ ہے، سونے کا گولڈ کا بسکٹ ہے، وہ بیچیے. اور دوسرے کا زیور آپ اسی بھاؤ سے خریدیے جو مارکیٹ میں بکتا ہے. بیچے جانے کا دام کچھ اور ہوتا ہے، خریدنے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے.
20 कैरेट का भाव कुछ और होता है, 24 कैरेट का भाव कुछ और होता है। आप जाइए इसको पैसे से खरीदिए, पैसे से बेचिए। लेकिन अगर आप सोना सोना से बेचते हैं तो शरीयत कानून यही है कि आपको बराबर ही करना होगा और कैश करना होगा। ऑनलाइन गोल्ड जब खरीदते तो जिसको हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कहेंगे, तो इसमें रिबा नसीहा और फضل में कैसा समझना? नहीं, आपने जो पेमेंट किया उसने वो गोल्ड आपके अकाउंट पे डाल दिया, अब आपके अकाउंट में आ गया, अब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को। तो यही हो गया तकाबुल मजलिस में। कैसे गोल्ड है भाई, तो इस रेट से गोल्ड है। आपने 100 ग्राम लेना था, आपने 100 ग्राम की कीमत उसको दी, बैठ करके बात कर रहे हैं जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं। तो इस तरीके से मामला हुआ, यहाँ से ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में पैसा गया, आपने वो गोल्ड अपने अकाउंट से निकाल करके हमारे अकाउंट में डाल दिया। 100 ग्राम गोल्ड का मैं मालिक हो गया, मेरे मेरे स्क्रीन पर आ रहा है कि वो 100 ग्राम मेरे पास आ गया। जिस कीमत पर हमने चाहा सिक्के दे, पैसे के बदले में, डॉलर के बदले में, हमने वो गोल्ड ले लिया। अब जब वो मैं उसका मालिक हो गया, फिर मैं उससे उसका बेवशेरा कर। चलिए जी शेख, अगर कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस में स्टार्ट करे और एक पार्टनर डिसाइड कर ले कि भाई ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बाहर निकल जाऊं, और वो अपने पार्टनर से मुतालबा कर रहा है कि आप खरीद लीजिए। अब वो पार्टनर जो खरीद रहा है वो जानबूझकर उसकी कीमत गिराकर ऑफर कर रहा है सामने वाले की मजबूरी देखकर, तो ये कैसा है शेख? नहीं है, जो कीमत होगी वही कीमत। अगर वो मुनासिब कीमत नहीं दे रहा है तो फिर उसको पार्टनरशिप की बुनियाद पर यह हक हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिस कीमत को कोई दूसरा दे रहा है, अगर आप उतनी कीमत देते हो तो आपको हक शुबा मिलेगा। क्योंकि और अगर वो बेच देता है तो उतना पैसा वो लेगा तभी बेचेगा। यानी अगर आपने पार्टनर ने अगर किसी दूसरे को वो शेयर बेच दिया अपने हिस्से का, और आप उसको अपने पास लेना चाहेंगे, तो आपको उतनी ही रकम पार्टनर को देनी पड़ेगी जो नंबर 3 ने हमको दिया है। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से दुनिया जो कीमत लगा रही है, अगर पार्टनर हमको देगा तो उसके लेने का हकदार होता है दूसरे के मुकाबले। लेकिन अगर वो गिरा पड़ा के दे रहा है तो हम उसको बेचने के हकदार नहीं। लेकिन ठीक है, चलो पार्टनरशिप रही है हमारी, दोस्ती रही है, हमने मामला किया है, तो दूसरों के मुकाबले में आदमी कुछ अपने पार्टनर के साथ रियायत करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहाँ 10 लाख का माल था, अब तुम ऊपर चाहते हो कि 4-5 लाख दे करके इससे इसका हक ले लें, तो ये तो सरासर जुल्म है। जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको देना पड़ेगा। لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون